علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا، کذبوا کاف زال با کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا۔ واستکبروا کو دیکھیں تو کاف بارہ موجود ہے، تو اکبر، کبیر اور تکبر یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ انہا ان سے مراد آیتیں، لا نہیں، تو فتح کھولے جائیں گے۔ تو فتح کو دیکھیں تو فاتح ہا موجود ہے اس میں، اردو میں فتح کہتے ہیں، عربی میں فتح۔ تو یہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ لفظ پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا نام فاتحہ اسی لیے ہے کہ وہ کھولنے والی صورت ہے، میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اور اردو کا لفظ فتح اور فاتح جو فتح کرتا ہے کسی علاقے کو، وہ بھی اصل میں اس علاقے کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، فتح کر کے اس کو قابو میں کر لیتا ہے، اس لیے اسے فاتح کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی کھولنے والی، فاتحہ۔ لا تفتح ہو نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمانوں کے ابواب، آسمانوں کے دروازے۔ باب کی جمع ابواب، یہ ساری کتابوں میں اردو کی لکھا ہوتا ہے باب نمبر 1، باب نمبر 2، تو باب کے معنی دروازہ۔ آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور لا یدخلون وہ داخل نہیں ہوں گے۔ یدخلون تو دیکھیں اس کو، دال خا لام درمیان میں الف لگا دیں، داخل بن جاتا ہے۔ داخل اور خارج ہم بولتے ہیں، اس کا اپوزٹ ہے، دخول وغیرہ، داخلہ اسپتال میں، اسکول میں۔ الجنت جنت میں، وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل، یالجا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو لام جیم، وا لام جیم۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، یولج اللیل والنہار ویولج النہار فی اللیل۔ تو یہ جو واو لام جیم ہے، اس کا معنی داخل ہونا۔ وہ بھی اللہ دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس کا عربی لغت میں معنی دیکھیں تو کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر گھسیڑنا، اس کے اندر داخل کر دینا، ڈال دینا، تو داخل ہو جائے۔ اور ایک لفظ آپ اردو میں فالج بولتے ہیں، فالج، فلاں بندے کو فالج ہو گیا ہے، وہ لفظ بھی یہاں سے بن سکتا ہے، فا لام جیم، فے الف لام جیم۔ جو فالج ہوتا ہے، جب بندے کو فالج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، بالکل اس کے اعضاء کام نہیں کرتے جن پہ فالج ہوتا ہے۔ تو کسی کو کسی چیز میں گھسیڑا جائے، ڈالا جائے، تو وہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو لنک کر کے یاد رکھیں، یالجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ عربی میں اونٹ کی 13 عربیاں ہیں، 13 لفظ اونٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جمل کا لفظ آیا ہے، نہ ناقہ آیا ہے، نہ ایبل آیا ہے، نہ اور جتنے بھی الفاظ ہیں اونٹ کے لیے وہ نہیں آئے۔ تو جمل جو ہے، جمل وہ اونٹ ہوتا ہے جو 5 سال سے بڑا ہو اور مذکر ہو اور خوب پلا ہوا خوبصورت اونٹ ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ جمیل کا لفظ بنانا چاہیں تو یہاں سے بن جائے گا خوبصورت،
جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں یا جمیلہ. تو جمل جو ہے عرب اس اونٹ کو خوبصورت کہتے تھے جو 5 سال سے بڑا ہو، موٹا تازہ ہو اور خوب جوان ہو. تو یہ لفظ آیا ہے. تو یعنی جوان اونٹ جو ہے موٹا تازہ اس میں داخل ہو جائے. فی میں سم الخیات، سم کہتے ہیں سوراخ کو، تنگ سوراخ. اور سم زہر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی لنک نہیں ہوتا زہر کا. اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم میم. تنگ سوراخ کو کہتے ہیں. گھوڑے کے جو نتنے ہوتے ہیں دونوں، ان کے نتنوں کی 2 باریک رگوں کو بھی سم کہتے ہیں. ہر ایک کو سم کہتے ہیں عربی میں. تو وہ بھی تنگی کی علامت ہے. تو سم کا مطلب ناکا، سوراخ، تنگ سوراخ جو سوئی کے پیچھے ہوتا ہے، آپ وہ دیکھ لیں، اس کو سم کہیں گے. الخیات، خیات جو ہے یہ دھاگے کو بھی کہتے ہیں اور سوئی کو بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب ایک دھاگا، سفید دھاگا، کالے دھاگے تھے، وہ روزوں کے بارے میں جو آیا تھا. تو بہرحال اس کو سوئی بھی کہتے ہیں. سوئی کے ناکے میں، یہاں تک کہ ایک اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم جزا دیتے ہیں. نجز کو دیکھیں، جیم زا موجود ہے، الف لگا دیں جزا بن جائے گا. ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. مجرموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک اونٹ، یعنی موٹا جوان اونٹ، سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے. اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے. لہم، ان کے لیے، لہم من جہنم، اور ان کے لیے جہنم سے، جہنم دوزخ کو کہتے ہیں، مہاد، بچھونا ہوگا. یہ لفظ بھی آپ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کریں. یہ مشہور اردو میں ضرب المثل ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں. مہد جو ہے یہ گود کو کہتے ہیں. مہد بچھونے کو کہتے ہیں، میٹرس جس کے اوپر کوئی لیٹتا ہے. مہاد ومن فوقہم، جہنم سے، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا، مہاد. ومن فوقہم، اور ان کے اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، فوقیت، جس کو ہم فوقیت دیتے ہیں اس کو دوسروں سے اوپر سمجھتے ہیں. غواش، اوڑھنا ہوگا، یعنی ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا. جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. آگ ہوگی، لیٹنے کے لیے بھی آگ ہوگی، اوپر اوڑھنے کے لیے بھی آگ ہوگی. اللہ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے. یہ جو گواش ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اردو کا لفظ جو غشی ہوتا ہے، کوئی غش کھا کے گر جاتا ہے یا غشی ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اصل میں اس کی عقل کے اوپر بھی کوئی چیز آ جاتی تبھی وہ بے ہوش ہوتا ہے، غشی میں جاتا ہے. تو جھانپ لینا بن سکتا ہے. تو اس لیے اس کا معنی اوڑھنا کیا گیا ہے. تو غشی سے آپ یاد رکھ لیں، غشی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان کا اوڑھنا بھی کیا ہوگا؟ جہنم سے ہوگا. ذالک، اور اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھیے. ان کے لیے جہنم سے چھونا ہوگا اور ان کے اوپر ہوگا، کریں گے اسی سے ہوگا جہنم سے. اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، آگے مضمون تو بدل گیا ہے لیکن ہم نے 3 باتیں پڑھنی ہے. اس طرح کے عذاب کے بعد جنت کی بات بھی ہمارے سبق میں آ گئی. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. آپ خود دیکھ لیں، اکیلا ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کرے. لا نکلف نفسا، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو. مکلف کو دیکھیں تو تکلیف، مکلف، تکلف، یہ سارے لفظ بن جائیں گے.
نفسن کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق، وسعت بھی ہم بولتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنہ ہیں، جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں رہیں گے۔ بہت آسان ہے، اس کا بامعنی ترجمہ سنیے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں پچھلے مضمون کو جاری رکھا ہے، اور انہی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، پیچھے بھی آیا تھا، اور تکبر کرتے ہیں۔ تکبر، ایک تو تکبر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا جاننا اور باقیوں کو حقیر جاننا، اور اللہ کی آیات کو نہ ماننا بھی تکبر ہے۔ اور مردوں کے لیے اپنے جو تہ بند ہیں، جو شلواریں قمیضیں ہیں، جو شلواریں اور چادریں جو نیچے پہنی جاتی ہیں، ان کو ٹخنوں سے نیچے کرنا بھی تکبر ہے۔ اور اپنی دولت کو دکھانا، اپنے عہدے، اپنی طاقت، اپنے کو عیاں کرنا اور لوگوں سے بڑائی کا مطالبہ کرنا، یہ دکھا کر، یہ بھی تکبر ہے۔ اور اصل تکبر جو ہے وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا ہے۔ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر اختیار کیا، تو ان کی سزا دیکھ لیں، جب وہ مریں گے تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں جنت کی طرف چڑھ ہی نہیں سکیں گی، ان کی روحیں جنت کی طرف جائیں گی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت میں جانا تو درکنار، آسمانوں کے دروازے تک نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور کیسی سخت مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ جب تک ایک جوان اونٹ، موٹا تازہ خوبصورت اونٹ، ہٹا کٹا صحت مند، سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ آپ اندازہ کر لیں، سوئی کے ناکے میں سے آپ دھاگا ڈالتی ہیں جو خواتین ہیں، تو کتنی مشکل سے ڈالتی ہیں، تو اونٹ کیا گزرے گا، اور وہ بھی 5 سال سے بڑا۔ یعنی گویا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ اور اگر وہ اونٹ گزر جائے گا تو پھر وہ جائیں گے، اونٹ گزرے گا نہیں اور وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور کسی جگہ اللہ نے اور انداز میں فرمایا کہ ہم نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا۔ انما حرم علیہ الجنہ، ان پر جنت کو حرام کر دیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو ذالک نجزی المجرمین، مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، چونکہ وہ مجرم ہیں، اس دنیا میں ہماری باتوں کی بجائے اوروں کی باتیں مانتے رہے، حتیٰ کہ اپنے ایمان اور دین میں بھی ملاوٹ کر لی، اپنا ایمان بھی خالص نہ رکھا، تو پھر ان کی یہی سزا ہے۔ آگے پھر ان کی سزا کو اور مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ جو جہنم ہوگا ان کا بچھونا وہی ہوگا۔ یعنی آگ، جہنم میں کیا ہے؟ پھول نہیں ہے، آگ ہے۔ تو جہاں وہ لیٹیں گے، دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی کو تکلیف ہو تو کہتے لٹا دو جی اس کو، تاکہ کچھ اس کو آرام ملے۔ تو جہنم میں جو لیٹے گا وہ بھی آگ پر لیٹے گا، اور ان کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، یعنی جو غواش، جو ان کا رضائی یا جو اوپر کرنے والا کمبل، یہ بھی آگ کا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں کو بدلہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، اور ہم خود کوشش بھی کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان سے مراد ہے کہ اللہ کی پہچان بھی کرنی ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اولادیں دیتا ہے، اکیلا اللہ عزت دیتا ہے، اکیلا اللہ روزی دیتا ہے، اکیلا اللہ شفا دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، اور کائنات کا سارا نظام چلاتا ہے، اور جس کو وہ نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، جس کو وہ دے کوئی اس کا روک نہیں سکتا، اور اس کی صفات اور اس کی
ذات اور اس کے اختیارات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر نیک عمل کیے جائیں۔ نیک عمل اللہ نے قرآن میں بتا دیے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتا دی حدیثوں میں۔ تو نیک عمل وہ ہیں۔ برے عمل کی میں بہت موٹی تعریف کیا کرتا ہوں کہ جس کو چھپ کے کیا جائے، جس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، تو یہ عام طور پہ وہ برا عمل ہوتا ہے۔ نیک عمل وہ ہے جو قرآن اور حدیث جس کو ٹک کرے کہ یہ عمل نیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نیک عمل ایسے نہیں کہہ دیا کہ 24 گھنٹے مسلح پہ رہو، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ دیکھیں 5 نمازیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ پورا سال روزے رکھو، 1 مہینہ روزے 11 مہینے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سارا ماری اللہ کے نام پہ دے دو، 2.5% زکوٰۃ کہی ہے، یا پھر اور ہو تو اور دے دو۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا آج، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولئک اصحاب الجنہ، جن کو تو نے اصحاب جنہ کہا ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما، آمین۔ تو اس میں ایسا رکھے، اس میں اور چھن جانے والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔